العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے میں نہ ہماری کوئی کوشش ہے، نہ کوئی محنت ہے، اور نہ کوئی قربانی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی عطا فرماتے ہیں، حسب نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر یہ نعمت نہیں ملا کرتی۔ اگر یہ نعمت حسب نسب کی بنیاد پر ملتی تو سب سے پہلے مکہ کے ان بڑے سرداروں کو ملتی جو حسب نسب کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ اور اشرف تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کو ملتی، اسی طرح دیگر انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ملتی، لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو ملتی، لیکن انہیں ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، مکہ میں ایمان کی دولت ملی بلال حبشی کو، جو حبشہ کے رہنے والے تھے اور غلامانہ زندگی مکے میں گزارتے تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ خود ان کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایمان کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو بلال حبشی کو ایمان نہ ملتا، کیونکہ بلال حبشی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ تو محض اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور اللہ جسے نہیں چاہتے اسے ایمان کی دولت نہیں ملا کرتی۔ لیکن جن لوگوں کو خوش قسمتی سے ایمان کی دولت ملتی ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی ہوئی ہوتی ہے، اور ایمان ملنے کے بعد جو ان کے اوپر حالات آتے ہیں اس پر وہ اللہ کی طرف سے جمے رہتے ہیں، ہر طرح کی مشقت اور مصیبت برداشت کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے
کہ جسے کچھ نہیں کرنا پڑا ہوتا اس سلسلے میں، جیسے اس وقت ہم اور آپ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس پر اللہ کا بہت بہت شکر ہے، لیکن ہمارے مسلمان ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم نے اس ایمان کے لیے کوئی محنت کی ہے، کوئی قربانی دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہوں نے ہمارا اسلامی نام رکھ دیا اور پھر سرکاری کاغذات میں ہمارا مذہب اسلام لکھ دیا گیا، اس طرح ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایمان کی جتنی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ایمان کے لیے قربانیاں دیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اتنی قدر نہیں ہوتی جنہوں نے ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہوئی ہوتی ہے۔ خون تو چھوڑیے، پسینہ بھی نہیں بہایا ہوا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی کچھ زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن میرے دوستو، صورتحال اس وقت بہت گمبھیر ہے، سنگین ہے حالات، اور ہمیشہ ایمان کی حفاظت کا سبق ہمیں قرآن نے اور حدیث نے پڑھایا ہے، اور ہمیشہ ایمان والوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کوششیں کی ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ قدم قدم پر ایمان کے لیے خطرے موجود ہیں، ایمان کے راستے سے ہٹانے کے لیے تدبیریں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو رات کی اندھیرے ٹکڑے کی مانند ہوں گے، اعمال کر لو۔ صورتحال یہ ہو جائے گی کہ آدمی جب صبح کو بستر سے اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا، اور شام کو جب بستر پر جائے گا تو اس کے ہاتھ سے ایمان جا چکا ہو۔ شام کو جب بستر پر سوئے گا تو ایمان والا ہو کر سوئے گا، اور صبح کو جب اٹھے گا تو ایمان ہاتھ سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس طرح کے فتنے ہوں گے کہ صبح جب اٹھے گا تو اسے اللہ کی ذات پر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور دیگر حقیقتوں پر ایمان ہوگا، لیکن اس دن کے 10-8 گھنٹے میں کون کہاں مل جائے فتنہ پرداز، اور کس کی بات میں وہ آ جائے، کس کے جال میں وہ پھنس جائے اور اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا رہے۔ شام کو بستر پر سوئے اور صبح ہوتے ہوتے اس کے خیالات بدل جائیں، کس فتنہ گر کی چال میں وہ آ جائے اور اس کی سازش کا شکار ہو جائے۔ قدم قدم پر فتنے ہوں گے، قدم قدم پر ایمان کے ڈاکو لگے ہوئے ہوں گے، اور میرے دوستو، ایک ڈاکو ایمان کا تو پہلے دن سے ہی لگا ہوا ہے۔ وہ تو یہ فیصلہ کر کے آیا ہے کہ کسی بھی ایمان والے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو،
اس کی یہ انتھک جد و جہد ہوگی، وہ آخری دم تک یہ کوشش کرے گا کہ ایمان والے سے اس کا ایمان لے لے۔ بڑا چالاک دشمن ہے وہ، ایمان کا ڈاکو ہے وہ۔ آپ نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور غشی طاری ہوئی تو اس غشی کی حالت میں وہ یہ کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ افاقہ ہوا تو صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا بیٹے شیطان آیا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ افسوس سے مل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، احمد تم اپنا ایمان مجھ سے بچا لے گئے، میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، یعنی ابھی اطمینان نہیں ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک تیری طرف سے اطمینان نہیں ہے، تو کب حملہ کر دے اور کب تیرا حملہ کامیاب ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس سلسلے میں آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ وہ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، اچانک ایک بدلی سی ان کے سر کے اوپر آ جاتی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر جیلانی ہم تمہارے رب ہیں اور ہم تم سے راضی ہو گئے، تمہارے ذمے سے ہم نے نمازیں معاف کر دیں۔ شیخ نے اوپر سر اٹھایا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے، نمازیں تو میرے آقا سے معاف نہیں ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں، میری نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو وہ اپنی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی آج تم اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا زبردست حملہ تھا کہ حضرت شیخ کو ان کے علم پر مغرور کر دے، علم کے بارے میں غرور پیدا کر دے اور اللہ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر کے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ آج تو میں اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ لیکن حضرت شیخ اس کا یہ حملہ بھی سمجھ گئے اور فرمایا کہ مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو بڑا سخت وقت ہوتا ہے، پیاس کا ایسا شدید تقاضا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر آدمی کے حلق میں سمندر ڈال دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ ایسی حالت میں شیطان ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور اس کی طرف بڑھاتا ہے، مرنے والا آگے لے کر پینے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہٹا لیتا ہے، کہتا ہے اس کی قیمت ایمان ہے، ایمان دے دو پانی پی لو۔ اگر دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں رہی تھی، ایمان کو نہیں سمجھا تھا، اس دولت کی قدر و قیمت نہیں کی تھی، تو پورا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ایمان کو دے دے۔ لیکن اگر ایمان کو سمجھا تھا، ایمان کی قدر و قیمت تھی اس کے دل میں، تو اس سخت حالت میں بھی وہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ تو یہ چور اور یہ ڈاکو تو ہر وقت ایمان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کب ایمان سلب کر لے۔ اور اب تو جگہ جگہ ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں، ایمان کے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کہے گا میں نبی ہوں، جبکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے، کبھی اپنے آپ کو مہدی بتائیں گے، پھر ماحول جب سازگار ہو جائے گا تو مسیح موعود بتائیں گے، اور زیادہ پیچھے چلنے والے ہو جائیں گے تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ غلام احمد قادیانی نے یہی کیا تھا، انگریزوں کی سرپرستی میں اس نے یہ سارے کام کیے تھے امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ فتنہ، اس کے لیے ہندوستان کے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے وہ کام کیا اور وہ محنت کی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور ان کے سربراہ نے یہاں سے بھاگ کر لندن میں جا کر پناہ لی۔ آج ان کا مرکزی دفتر لندن میں ہے، لیکن وہاں سے پوری دنیا میں یہ فتنہ وہ چلا رہے ہیں۔ اور ابھی پچھلے سالوں میں شکیل نام کا ایک آدمی سامنے آیا ہے، شکیل ابن حنیف، پہلے مہدی بنا اور اب تو سنا ہے کہ وہ مسیح موعود بن گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھیجیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے، بغیر باپ کے اللہ نے انہیں اس دنیا میں پیدا کیا، دوبارہ وہ آئیں گے، لیکن ان کے آنے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پہلے نبی ہیں، آسمانوں پر اللہ نے انہیں اٹھایا ہے، دوبارہ اللہ انہیں بھیجیں گے۔ تو قادیانیت کا فتنہ تو اپنی جگہ پر چل ہی رہا ہے، خاص طور سے ہندوستان کے وہ دور دراز علاقے جہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں، غریب ہیں، غریبی سے جوجھ رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے وہاں اہل علم نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں وہاں مدرسے نہیں ہیں، تو وہاں انہیں اپنا جال پھیلانے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ لوگ ان مدرسوں کی قدر نہیں کرتے۔ ان مدرسوں کی خدمات کیا ہیں، اور ان مدرسوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہے، ذرا ملک میں چل پھر کر دیکھو۔ جن علاقوں میں مدرسے ہیں وہاں کا مسلمان کیسا ہے، اور جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں، مکاتب نہیں ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی ایمانی حالت کیسی ہے۔
ان مدرسوں کی جب ان کو قائم کیا گیا تھا اس وقت بھی ضرورت تھی، اور آج بھی ان مدرسوں کی ضرورت ہے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ان علاقوں میں قادیانیت اپنے پیر پھیلا رہی ہے، اب یہ تو ایک اور دجال آ گیا ہے۔ اور دیکھیے کتنے اندھے ہیں اس کے پیچھے چلنے والے لوگ، اور کتنے بے عقل ہیں اس کے پیچھے چلنے والے لوگ۔ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی آمد کا تذکرہ ہے وہ بیٹے ہیں حضرت مریم کے، وہ آئیں گے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اور یہ تو دربھنگا کا رہنے والا ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اتنی موٹی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت مریم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اور یہ کمینہ اس کا باپ تو وہاں دربھنگا کا ہے، دربھنگا کا رہنے والا ہے۔ یہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جو آئیں گے۔ اتنی موٹی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور عیسیٰ ابن مریم تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، ان کا لشکر دجال سے مقابلہ کرے گا۔ اس نے کس دجال کو قتل کرے گا؟ یہ تو خود دجال ہے۔ صلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کا جو مذہبی نشان ہے یہ کراس، صلیب جس کو کہتے ہیں، اس کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اتنے عقل کے پیدل ہو گئے لوگ، اتنی موٹی موٹی باتیں جو حدیث میں نشانی کے طور پر بتائی گئیں، یہ باتیں نہیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کو۔ خدا جانے کیا ملتا ہے۔ ابھی میں بہار گیا تھا، مظفر پور گیا تھا، وہاں ایک پروگرام تھا۔ بہار کے ایک بڑے عالم جو ایک بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہے، مولانا اقبال صاحب، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس ایک فیکٹری میں کام کرنے والے چند نوجوان بچے آئے، اور ان بچوں نے بتایا کہ ہماری فیکٹری میں بہت سارے مسلمان کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں ایک گروپ ایسا ہے کہ جو وقتاً فوقتاً چائے پر، ناشتے پر مسلمانوں کو بلاتا رہتا ہے جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ہم بھی شریک ہوئے 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ۔ پھر چند مہینوں کے بعد ان لوگوں نے ہمارے سامنے ایک بات رکھی کہ ہمیں پٹنہ چلنا ہے۔ پٹنہ میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں، پٹنہ میں جو صاحب ہیں ان کے خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اورنگ آباد میں، یہ لعین، یہ ملعون شکیل ابن حنیف، اس طرح اس کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ فتنہ جیسے فتنہ قادیانیت انگریزوں کی سرپرستی میں پھیلا تھا، اس فتنے کے پیچھے بھی سرکاری مشنری رہتی ہے۔
سرکاری مشنری کا تحفظ انہیں حاصل رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ ایمان جو ملا ہے ہمیں بغیر کسی قربانی کے ملا ہے، اس کی قدر کرو. اس ایمان کو بچاؤ اور اس کو بچاتے بچاتے قبر تک لے جاؤ، اور اس کے بعد پھر عیش ہی عیش ہے. قبر تک ایمان کو بچا کر لے گئے تو پھر تو عیش ہی عیش ہے، کیونکہ پھر یہ ایمان جہنم کی ابدی سزا سے حفاظت فرمائے گا. اگر ایمان ہے اور گناہ بھی ہے تو گناہ کے نتیجے میں جہنم میں جا سکتا ہے ایمان والا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں یہ ایمان رہنے نہیں دے گا. ایک نہ ایک دن جہنم سے یہ نکالے گا. جہنم کی ابدی اور ہمیشہ کی سزا سے بچانے والی چیز ایمان ہے. اور ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم کی ابدی سزا سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو ایمان کی حفاظت ضروری ہے. بڑی قیمتی دولت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. ان اٹھنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یہ دور ایسا دور ہے جس میں فتنے زمین سے گھاس پھوس کی طرح اگ رہے ہیں. ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر صبح اور ہر شام ایک نیا فتنہ. ان سے اللہ سے پناہ مانگو. دو ہی چیزیں ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں. پہلی چیز اللہ کی پناہ. ہمیشہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، کیونکہ شیطان کے نرغوں سے کوئی چیز اگر بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی پناہ ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ زلیخا نے جب انہیں گناہ کی دعوت دی تو پورا انتظام کر لیا تھا. دروازے بند کر دیے تھے، ان میں تالے لگا دیے تھے، اور خوب سج دھج کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی تھی، اور بہت بے باکی کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ یوسف اب آ جاؤ. وہ ایسا خطرناک موقع تھا کہ ایک لمحے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال بھی اس طرف چلا گیا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خیال چلا گیا. علماء لکھتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال کی علامت ہے. اگر دل میں خیال بھی نہ جائے اور پھر آدمی گناہ سے بچے تو کوئی کمال نہیں ہے. ایسے ماحول میں جب گناہ کی دعوت انہیں دی جا رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اور پھر آخری کوشش جو ان کے بس میں تھی اس گناہ سے بچنے کے لیے وہ کر ڈالی. جانتے تھے کہ دروازہ بند ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، وہ کھل نہیں سکتا، لیکن وہاں تک بھاگ تو سکتے تھے. جب وہاں تک بھاگے تو آگے کا کام اللہ نے کر دیا.
کہ دروازے کھلتے چلے گئے اور تالے اپنے آپ گرتے چلے گئے. یہ اللہ کی مدد آئی. تو اللہ سے اس کی پناہ مانگو، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو، اور پھر ہر طرح کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. میرے دوستو، ہر زمانے میں شیطان اور شیطان کے ایجنڈوں کا ایک کام رہا ہے. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا ہے. منافقین کی کوشش کیا رہتی تھی کہ مختلف طرح کے الزامات لگا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور صحابہ کی ذات سے لوگوں کو دور کیا جائے. منافقین نے کیسی کیسی سازشیں کی، کیسے کیسے بہتان باندھے، کیسے کیسے الزام لگائے. ہر زمانے میں یہ رہا ہے. شیطان سمجھتا ہے کہ پبلک کو اور عوام کو اللہ والوں سے دور کر دیا جائے، اللہ والوں سے بدظن کر دیا جائے، بدگمان بنا دیا جائے، تاکہ کوئی ایسا موقع آئے اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں تو یہ وہاں نہ جائیں. وہاں جائیں گے تو ہمارا کھیل کھل جائے گا، ہماری چالیں آشکارا ہو جائیں گی، ہمارا فریب چل نہیں سکے گا. اس لیے یہ بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے دوستو، آخری بات جو میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا عطیہ ہے. اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایمان کی یہ دولت عطا فرمائی ہے. اس دولت کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس دولت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمہ وقت اپنے ایمان کی طرف سے چوکنا رہنا ہے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کو نیا بناتے رہا کرو. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہا کرو. یہی ایمان ہے. انہی دو جملوں میں ایمان کی حقیقت بتائی گئی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں. ہماری چھوٹی بڑی کسی بھی ضرورت کو اللہ کے سوا کوئی پورا کرنے والا نہیں. اللہ ہی ہے جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. عبادت بھی اسی کی، مدد بھی اسی سے مانگنا ہے، ہر مشکل وقت میں بھی اسی کو پکارنا ہے، پیشانی اسی کے سامنے رگڑنی ہے، جھکنا اسی کے سامنے ہے، رکوع اسی کے لیے ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، اور قیام بھی اسی کے لیے ہے. عبادت کا ہر رخ اسی کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کے ذریعے اپنی رضا کا راستہ ہمیں دکھایا ہے. اب اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اسی راستے پر چلنا ہوگا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جو جنت کا راستہ ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم والا راستہ ہے، آپ کی سنتوں والا راستہ ہے. اس لیے میرے دوستو، ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے. جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، ایمان
اتنا بے قیمت ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ بس جہاں کسی نے چند ہزار دیا، جو کہلوانا چاہے کہلوا لے، جو کروانا چاہے کروا لے، بس چند ہزار چاہیے، ہتھیلی اور مٹھی گرم کی، اور جو کہلوانا ہوا کہلوا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسا دور آئے گا کہ دنیا کے معمولی سامان کے بدلے لوگ اپنا دین بیچ دیں گے۔ یہ وہی دور ہے میرے دوستو، جو حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جن حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں، بس چند سکے کسی کو دکھائیے اور اس کو اپنے پیچھے نچائیے، وہ ناچنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان اتنا سستا ہو گیا، ایمان اتنا بے قیمت ہو گیا کہ بس پیسہ ملے تو آدمی سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات میں ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب